عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالا وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ایک ہی بے مثال ذات دے واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے بڑے بڑے احسانات اور اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے انسان دے اتے فضل فرمائے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین دے احسانات دا اگر اسی شمار کرنا چاہیے تے انسان اللہ دے نعمتاں اور اللہ دے احسانات دا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اگر انسان صرف اپنے جسم کی طرف ہی خیال کرے اور تصور کرے کہ انسانوں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے اللہ کی ذات نے انسانوں ایک جسم عطا کیتا ہے سوچن واسطے، دل عطا کیتا ہے بات نو سمجھن واسطے، دماغ عطا کیتا ہے چلن واسطے، قدم عطا کیتے نے اور کسی چیز نو پکڑن واسطے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہاتھ عطا کیتے۔ یہ ساریاں اللہ دیاں نعمتیں ہیں اور اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں ایسیاں نے کہ جنہ کا ذکر باقاعدہ طور پہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ کہ ایک انسان دیاں اکھاں کہ جن اکھاں دے نال انسان اللہ دی کائنات دے اندر
اللہ دی بنائی ہوئی چیزاں دے نظارے کردا ہے، دیکھدا ہے، اور ان آنکھاں دے نال ہی انسان رستے دی پہچان کردا ہے، اپنے اور بیگانے نو دیکھدا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بالخصوص قرآن دے اندر فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی انسانوں ایک ایسی زبان عطا فرمائی ہے کہ جس زبان دے نال انسان چیزاں دے ذائقے جڑا ہے اس نو محسوس کرتا ہے، مٹھاس نو اور کڑوی چیز نو، بد ذائقہ نو اور ذائقے دار نو۔ انسان اپنی زبان دے نال چیک کرتا ہے تے او دا دماغ جڑا ہے وہ اس بات دی گواہی دیتا ہے کہ ایک چیز دے اندر فلاں ذائقہ ہے، فلاں اس دے اندر چیز بنان دے اندر استعمال ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دے یہ دو احسان انسان دے اندر اتنے بڑے ہیں، یہ دو چیزاں دی قدر کوئی جانتا ہے کہ جس دے کول یہ دو چیزاں موجود نہیں، جی اکھاں دی بینائی نہیں، انہوں اس بات کی قدر ہے کہ اکھاں دی روشنائی اور اکھاں دا بینائی اور دیکھنا کتنی بڑی قدر رکھ دی۔ اور جس دے کول زبان نہیں کہ جس زبان دے نال اپنے دل دی بات کسے نو سنا سکے، کس دے نو اپنی زبان دے نال دکھ اور اپنی خوشی دا اظہار کر سکے، اس انسان نو ہی پتہ ہے کہ زبان دی قدر کی ہے۔ تو میرے بھائیو، آؤ مختصر جے اس وقت دے اندر اللہ دیا انہاں دونوں نعمتاں دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جیڑا مومن بندہ، مسلمان بندہ دو چیزاں دی مینوں ضمانت دے گا، میں اللہ دا نبی اس نو جنت دی ضمانت دیواں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا، محبوب آقا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے کہ جڑیاں اتنیاں اہم چیزاں نے کہ اسی او دی ضمانت دئیے تے اللہ او دے بدلے سانو جنت عطا کرن گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے کہ جڑا بندہ اپنی زبان دی مینوں ضمانت دے وے کہ میں اس زبان نو اچھا استعمال کراں گا، غلط یہ استعمال نہیں کراں گا، اس زبان دے اندروں نکلے گا جدوں بھی اللہ دا ذکر نکلے گا، اللہ دی توحید، اللہ دی بڑائی، اللہ دی تعریف نکلے گا، اس زبان جو میں جھوٹ نہیں بولاں گا، غلط بیانی نہیں کراں گا، غلط گفتگو نہیں کراں گا۔ اور فرمایا دوسری چیز، اپنیاں دو چلن والیاں ٹنگاں اور لتاں دے درمیان جڑی اللہ رب العالمین نے انسان دی شرمگاہ بنائی، اس دی مینوں ضمانت دے وے کہ انہوں کسی بھی برائی دے اندر استعمال نہیں کرے گا۔ فرمایا انہاں دو چیزاں دی ضمانت مینوں تسی دیو تے میں اللہ کو جنت لے کے دین دی ضمانت تانوں دیواں۔ یہ تو معلوم ہویا کہ بھائیو زبان دی استعمال کرنا، زبان دی حفاظت کرنا
اور زبان دے نال سچائی بولنا، جھوٹ تو نفرت کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر فرمایا، اور اس انداز کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونے اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو نا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرما دینے انسان کدی اللہ دے احسانات تے اللہ دیاں نعمتاں دا ذرا تذکرہ کریا کر، اللہ دیاں نعمتاں دا کدی شکر ادا کریا کر۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کتنیاں کتنیاں نعمتاں دے کتنے کتنے احسان تیرے تے فرمائے۔ اللہ فرماندے نے اگر انسان اللہ دیاں دو نعمتاں دے اوتے ذرا کو غور کرے، اس نو پتہ چل جائے کہ اللہ دیاں دو نعمتاں کتنیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا اسی توانو انسان، کیا اسی توانو دو اکھاں نہیں عطا فرمائیاں، جنہ دو اکھاں دے نال تو اپنے پیاریاں دیاں شکلاں دیکھنا ہے، جنہ اکھاں دے نال تو رستہ دیکھنا ہے، جنہ اکھاں دے نال تو اللہ دیاں بنائیاں ہویاں قدرتاں دے نظارے کرنا ہے، جنہ اکھاں دے نال تو ہر زمین دے اتے ہر چیز دے اتے غور و فکر کرنا ہے۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین، اسی تواڈیاں دو اکھاں بنائیاں کہ انہاں اکھاں دے نال تسی اللہ دی بنائی ہوئی قدرتاں نو دیکھ کے تے اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ اللہ رب العالمین دا انہاں نعمتاں دے اوتے شکریہ ادا کریا کر کہ جس رب نے تینوں دو اکھاں عطا فرمائیاں۔ اور میرے بھائی ایک قدر ہونا لوگاں کو پوچھ کے ویکھ جنہاں لوگاں کو ان نعمتاں محروم نے، جڑے انہاں نعمتاں تو محروم نے، جنہاں پر اللہ نے روشنائی کھول لئی ہے، جنہاں دیاں اکھاں دی روشنائی ختم ہو گئی ہے، اور جڑے نبی نے لوگ نے اکھاں کو بیچارے دیکھ نہیں سکتے، انہاں کو پوچھ کے دیکھو کہ یہ نعمت اللہ دی اکھاں دی روشنائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب دیکھو نا اکھاں خراب ہو جان تے بندہ بڑے تو بڑے ڈاکٹراں نو حکیماں دے کول جا کے کوشش کردا ہے، پیسہ خرچ کردا ہے کہ یار میری اکھاں جڑیاں نظر صحیح ہو جائے، میری نظر بہتر ہو جائے، اس واسطے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جڑیاں انسان نو دو اکھاں عطا فرمائیاں، اور اینیاں پیاریاں اکھاں رب العالمین نے عطا فرمائیاں۔ یہ فرمایا اگر اس آنکھ کے اندر کہ جس آنکھ نو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اینا اکھا دے اندروں اپنے رب دے ڈر دی وجہ تو دے اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ رب العالمین دے سامنے ایک آنسو بہائے گا نا، پانی دا قطرہ اور آنسو دا قطرہ زمین تے گرائے گا۔ آقا فرماتے نے نا اکھا چو نکلن والا آنسو جڑا ہے اس زمین تے بعد چو گرے گا، اللہ دے سارے گناہ پہلو معاف فرما دیں گے۔ اور دیکھو نا اب دے اندر کوئی چیز آ جائے کہ قدرت مالک دیئے اللہ دی قدرت دی طور دے ہوتے وہ دے جو اینا پانی نکل دے اکھاں جو پانی نکل دے جنی دیر تک آپ صاف نہیں ہوندی انی دیر تک پانی نکل دا رہی ہے، اور یہ قدرتی معاملہ ہے۔
اللہ رب العالمین اس اکھ دے اندروں نکلن والے پانی نو شفا یا بنایا وے کہ او دے نال اللہ کانوں شفا بندے نو عطا فرما دیندے نے تے آپ نو سکون عطا فرما دیندے نے فرمایا عالم نجعل لہ عینین اللہ فرما دینے اسے تانوں دو اکھاں عطا فرمایا تے دوسرا احسان کی فرمایا فرمایا ولسان و شفتین اے بندیو اسی تانوں ایک زبان عطا فرمائی ہے تے دو ہونٹ عطا فرمائی ہے اور ویکھنا اگر بندے دی صرف زبان ہوئے تے ہونٹ نہ ہونا تے بندے کو الفاظ جڑے نو اچھے طریقے نال ادا نہیں ہوندے اللہ دی ذات نے الفاظ دی ادائیگی واسطے بات نو مکمل کرنے واسطے بات نو خوبصورت کرنے واسطے اور بات نو اچھے طریقے نال ادا کرنے واسطے اللہ نے دو ہونٹ بھی بندے نو عطا فرمائے نے تاکہ زبان جو نکلی بات جیڑی ہے بندے دی اچھے طریقے نال ادا ہوئے اور اچھے طریقے نال اگلے نو بات سمجھا سکے اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ اسی تانوں زبان عطا فرمائیے کہ اے دے اوتے بھی اپنے رب دا شکر ادا کریا کر کہ اس زبان نو اللہ دے ذکر چ لگایا کرو اور اللہ کو دعا کریا کر میرے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو دعا کریا کر دے آدے اشوالیا ربا مینوں دل عطا کر اپنا شکر کرنے والا اللہ مینوں زبان عطا کر اپنا ذکر کرنے والی اللہ میں جس زبان دے نال تیریاں تسبیحات کراں اللہ مینوں ایسی زبان عطا کر جدے نال میں تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کراں اللہ مینوں ایسی زبان عطا کر جدے نال میں تیرا ذکر کراں تیرے کلمات پڑھاں اللہ اکبر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اس زبان دی حفاظت کریا کرو اس زبان دے نال پیار کریا کرو ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف فرما رہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے معاذ تینوں میں ایسی گل نہ دساں ایسا کام نہ دساں کہ جس کرم دے نال اللہ تینوں جہنم کو بچا کے اللہ جنت لے کے جائے گا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت معاذ فرماتے نے ہاں آقا ضرور پر ضرور مینوں ایسا عمل دسو آقا علیہ السلام فرماتے نے پھر اپنی زبان دی حفاظت کریا کر جدو یہ لوگ کلمات کہنا کہ اپنی زبان دی حفاظت کریا کر تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو سوال کر دے جاندے نے حضور کیا اسی اس زبان کی وجہ تو بھی پکڑے جاواں گے اور قیامت والے دن اس زبان کی وجہ تو بھی اسی جہنم کی جاواں گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں معاذ اس زبان دی وجہ تو اکثر لوگ اللہ دی جہنم دا بالن بن جان گے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا اس زبان دی حفاظت کریا کرو اس زبان نو اچھا استعمال کریا کرو اس زبان نو جڑا بندہ اچھا استعمال کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے دے اوتے اپنی خیر و برکات نازل فرما دے لے ایک اور صحابی نے حضرت عامر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی علیہ السلام کو آئے لے عرض کر دے نے آدھے نے حضور دسو من نجات کنہ کمہ دے اندر ہے کہ اللہ او دے کام کرن دے نال اللہ او عمل کرن دے نال منو نجات عطا فرما دے وے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عقبہ بن عامر تین کام کریا کر فرمایا آقا جیو گیڑے گیڑے کام نے فرمایا پہلے نمبر تے آپ نے کر دے ہوتے جڑا تینوں اللہ نے کر دیتا ہے او دے ہوتے کفایت کر جا راضی ہویا کر کہ اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ تیرا شکر ہے تو رہن واسطے منوں چھت عطا کیتی ہے اے دے ہوتے اپنا رب دا شکر ادا کریا کر فرمایا دوسرے فرمایا اس تو بعد پھر اپنی زبان دی
حفاظت کریا کر اپنی زبان جو جدوں بھی بات کرے اچھی بات کریا کر اپنی زبان جو جدوں گفتگو کرے اچھے الفاظ ادا کریا کر اپنی زبان کی حفاظت کریا کر دو باتاں تیسری بات میرے آقا نے فرمایا میرے عقبہ بن عامر تیسری بات ہے کہ جدوں ایک زبان دی تو حفاظت کر لے اپنے گھر دے اوتے کفایت کر لے تے فرمایا کدی کدی کلیاں بیٹھ کے اپنے گناہاں تے نادم ہو کے اپ رویا کر فرمایا باب کے اعلی کبھی آتی کا اپنے گناہ یاد کر کے کلی کلیاں بیٹھ کے رویا بھی کر اپنی آنکھاں دے اندروں آنسو بہایا کر فرمایا جدوں تین کام تو کر لویں گا تے میں تینوں دسنا کہ اللہ تینوں نجات عطا فرما دیں گے اللہ تینوں دنیا اندر بھی کامیابیاں عطا فرمان گے اللہ تینوں کامرانیاں قیامت والے دن بھی کامیاب و کامران فرما دیں گے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے چلدے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کول تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے تے بیٹھے اپنی زبان نو پکڑیا کہ انہوں زور نال جھٹکے دے رہے نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا تے کہنے لگا اے ابو بکر صدیق اللہ تیرے تے رحم کرے تو اتنا اچھا آدمی ہو کے اپنی زبان نو کیوں کھینچ رہے ہو کیوں انہوں تکلیف دے رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے رہے آدھے نے عمر تم آقا کلو نہیں سنیا اس زبان دی تیزی اینی زیادہ وے اینی تیز چیز ہے کہ آقا فرمان دینے ہیں بعض دفعہ بندے دی زبان دی وجہ تو اللہ بندے نو بندیاں دے اندر ذلیل و رسوا کرا دیندہ ہے کہ اس زبان دی تیزی دی وجہ تو اللہ بندیاں دے اندر رسوا بھی کردہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ جیڑا بندہ اینو قابو کر لیندہ ہے ایدی قابو کرن دی وجہ تو اللہ اس بندے نو نجات عطا کر دیندہ ہے اس واسطے ابو عمر میں اپنی زبان نو کھچ رہا انہوں نے کہہ رہا کہ تو میرے قابو دی اندر رہ کتنے میرے بے قابو نہ ہو جائیں تیرے بے قابو ہوں دی وجہ تو کتنے میری رسوائی نہ ہو جائے میرے بھائیو میں اور تسی اگر اپنے معاشرے کے اندر نظر مار کے دیکھئے کہ کیا ہے واقعہ ہون بھی بات موجود ہے کہ نہیں ہاں ذرا پیچھے بھی ذرا تھوڑا کو اپنا پچھلے وقت کے اندر ذرا تصورات نظر دیکھو کہ بڑے بڑی عمر والے جڑے ساڈے بھائی بیٹھے ہیں انہاں نوں پوچھو کہ بعض دفعہ ایسا ہوندا سی کہ اس زبان دے نال ہی باتاں کیتیاں لوگاں دی زمیناں دے سودے ہو جاتے سن اس زبان دی گل کیتی لوگاں دے بچیاں دے رشتے ہو جایا کرتے سن اور اس زبان دے نال انسان دا اینا قدر ہوندا سی وہ جڑا بندہ منہ گل کٹ دیندا سی پھر وہ اپنی زبان تو پیچھے نہیں سی ہٹدا وہ آندا سی ہن کوئی نقصان ہوندا ہو جائے کچھ بھی ہوندا ہو جائے لیکن ہن جڑی منہ کٹ لئی میں اونوں پورے ہی کرنا ہن ساڈا کی حال ہے ہن میرے معاشرے جاؤ اس معاشرے دے اندر آؤ ایویں پہلے دور دی پہلے وقت دی بات ہن کی ہے ہن ادھروں اسی گل کرنے اٹھ کے جانے تے سی اودے تو مکر جانے کسی نال کاروبار کر رہے ہیں اسی زبان تو کچھ بول رہے ہیں تے دل چ منافقت ہو ہوندی ہے اسی زبان تو کچھ کلمات ادا کر رہے ہونے ہیں دل چ خیالات تو غلط ہوندے خیال ہوتا ہے یہ دال آؤ میٹھا بن کے میٹھی زبان ادا کر کے اپنا کام کٹو بعد چو پھر ویکھی جائے لیکن میرے بھائیو یہ سب غلط ہے یہ سب گناہ ہے یہ سب اس زمرے کے اندر ہے آج تو زبان دی وجہ تو مٹھاس دی وجہ تو اپنی تیزی اور ترائی دی وجہ تو اپنے کردار دی وجہ تو آج تو دوسرے دن دعا لائے گا لیکن یہ سوچ نہیں کل قیامت والے دن کا جواب دینا پڑے گا آقا نے فرمایا اکثر لوگ اس زبان دی وجہ تو جہنم کا بالن بن جان اللہ اکبر اللہ
اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح دن چڑھتا ہے نا، ہر روز صبح دن چڑھتا ہے، فرمایا اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم کے تو ہر روز صبح چڑھتا ہے تے ابن آدم دی زبان جڑی ہے یہ سارے عذاباں بول کے کہندی ہے، ہتھاں نو، پیراں نو، اکھاں نو، کناں نو، سارے یہ زبان بول کے کہندی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان سارے نو کہندی ہے اللہ تواڈے تے رحم کرے، سارے تسی سیدھے رہو، اگر تسی سارا دن سیدھے ہو تے میں بھی سیدھی ہاں، اگر تسی ٹیڑھے ہو کہتے سمجھ لو میں بھی ٹیڑھی ہو جانا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ زبان انسان دی ہر روز صبح جو دن چڑھتا ہے یہ سارے جسم دے اعضاء نو کہندی ہے تہاڈا اللہ بھلا کرے، سیدھے سارا دن رہو، تسی سارا دن سیدھے ہو تے میں بھی سیدھی ہاں، اگر تسی سارا دن سیدھے نہ رہے تے میں بھی سیدھا رہنا، میں بھی نہیں سیدھا رہنا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو یہ مومن دا، مسلمان دا یہ تقاضا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات نے جو نعمتاں تو سانو عطا کیتی ہیں انہاں نعمتاں دی سانو قدر کرنی چاہیے اور انہاں نعمتاں نو سانو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح اللہ اور رسول نے سانو سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ اسی ہن معمولی بات سمجھ رہے ہیں، معمولی بات فون سنتے ہونے ہیں ایڈی کتنے ہو، ایڈی میں اس ٹائم دا ہونا تو پھرتا کتنے ہوئے اپنے محلے بیٹھا کتے ہوئے اپنی گلی سے، بیٹھا کتے اپنی دکان دے، میں اس ٹائم اس شہر بار اینو اسی گناہ سمجھتے نہیں جبکہ بہت کبیرہ گناہ میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ جھوٹ بولتا ہے اپنی زبان جو جھوٹ ادا کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت فرشتے ہوتے تو بہت دور نکل جاتے ہیں۔ وہ آدھے نہیں یار یہ دن ساڑھا ان کی ہے یہ جھوٹ مارن دے انہوں نے جھوٹ کی اینی بدبو ہوندی ہے اور رحمت فرشتے انسان کو بہت دور چڑھے جاتے ہیں۔ جنی دیر تک وہ بدبو ختم نہیں ہوندی انی دیر رحمت فرشتے ہوتے قریب نہیں ہوندی۔ اسی انہوں معمولی سمجھ چلنے ہیں، فون سننے ہیں اسی جی فلانی جگہ تے ماں، اچھا میں آیا نہیں فلانی جگہ تے ماں، بس میں توڑے کو آیا گا سمجھ لو توڑے کو ہی ہوں۔ اللہ کے بندے ہو اللہ نے زبان عطا کی تھی کس واسطے؟ اللہ نے اپنا ذکر ادا کرنے واسطے، اپنی دل دیا باتاں اپنے پیاروں سنان واسطے، اللہ کا قرآن پڑھن واسطے۔ اللہ نے یہ کس واسطے دیتی؟ اس دنیا دے اچھی گفتگو کرو، اچھا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرو، اپنی زبان جو محبت پیش کرو۔ اور یہ زبان کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ انسان نو یہ کوئی زبان تختاں تے بٹھاندی ہے تے یہ کوئی زبان بندے نو تختاں تو زمین تے سٹدی ہے۔ اس واسطے اینو اچھائی دے نال استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی بات تے فرمایا کہ انہاں چیزاں دی ضمانت تسی دیو تے جنت دی ضمانت میں تانوں دینا۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو آقا اور سچ بات کر دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈے دلاں وچ جھوٹ دی نفرت جڑی اس نو پیدا دور فرما دے اور جھوٹ ساڈے دلاں چوں کڈ دے۔ یہ بھی ایک غلط ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو برا منافق بندہ ہوے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اگر کسی اپنی امت تے خوف ہے نا کہ اس منافق دا خوف ہے جدی زبان بڑی تیز چلدی ہوئے اور اس زبان کی تیزی کی وجہ تو وہ دین کا بھی نقصان کرے تے دنیا کا بھی نقصان کرے۔ بات ان کو سمجھ ہی گیا ہوگے، ایک بندے کو کہتے ہیں نا یار بندہ بڑا تیز ہے، بڑا تیز، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے۔ اس تیزی کی وجہ تو نہ وہ ویندا کہ دین دی بات ہے، نہ ویندا دنیا دی بات ہے، نہ ویندا کسی دی عزت جائے گی، نہ ویندا وہ کسی دا مال جائے گا، نہ کسی دا حق جا کھا رہا ہے، وہ کوئی چیز نہیں سمجھ، صرف اپنی زبان دے سر تے اور لوگاں دے حق بھی ماری جاندا ہے، اپنی زبان دے سر دے اوتے وہ جناب سب کچھ کر جاندا ہے تے بندے کہندے بڑا تیز ترار ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدترین منافق انسان، بدترین منافق انسان ہے وہ جڑا اپنی زبان کا استعمال کر کے کسی کا حق مارتا ہے۔
اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو کتاب و سنت و سمجھ کے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا